الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ محترم حاضرین، آج ہم لوگوں نے تراویح میں 10واں پارہ آج ہم لوگوں نے تراویح میں سنا ہے۔ 10ویں پارے کی آج مکمل تلاوت کی گئی ہے تراویح میں۔ اسی پارے میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلائے ہیں۔ مستحقین زکوٰۃ کون کون ہیں؟ ہم لوگ جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور اگر ان کو چھوڑ کے اگر ہم کسی دوسرے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ تو کہا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات جان لیں کہ اس آیت میں جن 8 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن 8 آدمی کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ انہی 8 لوگوں کو دینا چاہیے۔ ان 8 لوگوں کو چھوڑ کے ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ کے اگر ہم کسی دوسرے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنی طرف سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہماری طرف سے ادا نہیں ہوگی، گرچہ کہ ہم کتنوں پیسے خرچ کر لیں زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ اگر جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا ہے، شریعت نے جن کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم انہی کو زکوٰۃ دیں۔ جن 8 لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، انہی 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب کون سے وہ 8 لوگ ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی توضیح بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، کن کو دینا ہے؟ للفقراء والمساکین، جو فقیر اور مسکین ہوتے ہیں۔ جو فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سماج میں فقیر اور مسکین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سماج میں کچھ لوگ فقیر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا کھانے کے لیے۔ ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، بالکل صفر ہیں، وہ زیرو ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اچھا، سماج میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن ان کے پاس تھوڑا مال رہتا ہے جس سے وہ اپنا کھانا گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی ان کے پاس نہیں رہتا ہے جن سے ان کی ساری ضروریات پوری ہو سکے۔ ان کے پاس تو مال رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ایسا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جن کے پاس تو ہے لیکن ان کی مکمل ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ للفقراء والمساکین، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے؟ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ لانے کے لیے کہیں بھیجتے ہیں، اگر ہم کسی کو روانہ کیے، جیسے کہ مدرسے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے کہیں دور دراز لوگوں کو بھیجتے ہیں زکوٰۃ لانے کے لیے، تو جو زکوٰۃ لانے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، ہجرت دوسری جگہ وہ جاتے ہیں زکوٰۃ لانے کے لیے، تو گویا کہ وہ جو زکوٰۃ لانے کے لیے 20 دن، 1 مہینے، 15 دن وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ باہر جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی دینا ہے۔
اچھا، زکوٰۃ کے طور پہ ان کو نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کے وہ زکوٰۃ لانے کے لیے جو انہوں نے 1 مہینے کا باہر سفر کیا، 20 دن کا باہر سفر کیا، 15 دن کا جو سفر کیا ہے، تنخواہ کے طور پہ آپ ان کو کچھ یہ مال زکوٰۃ میں سے ہی ان کو تنخواہ کے طور پہ کچھ آپ ان کو ادا کریں گے، پیسے تنخواہ کے طور پہ. اور وہ پیسے کہاں سے ہوں گے؟ وہ مال زکوٰۃ کے ہوں گے. وہ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ لانے کے لیے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دور دراز مقام پہ زکوٰۃ کا پیسے لانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جب وہ لوگ وہاں سے آتے تھے 20 دن کے بعد، 25 دن کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مال زکوٰۃ میں سے ان کو بطور تنخواہ ان کو پیسے دیتے تھے، ان کو ادا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو لوگ زکوٰۃ لانے کے لیے زکوٰۃ کا مال یا زکوٰۃ کے پیسے لانے کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کو بھی اسی میں سے بطور تنخواہ مال زکوٰۃ ان کو دینا چاہیے. والعاملین علیہا. اس کے بعد ہے والمؤلفۃ قلوبہم. والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ جن کا دل اسلام کے لیے نرم ہو گیا. مطلب جو پہلے غیر مسلم تھا، پہلے ہندو تھا، پہلے اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ کفر کو چھوڑ کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا. وہ جس کو ہم لوگ نو مسلم کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ، ایک ہوتا ہے غیر مسلم جو ہندو لوگ ہوتے ہیں، ہندو بھائی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نو مسلم جو غیر اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے. جو اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو نو مسلم کہا جاتا ہے. ہندو بھائی جو اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اگر ان کی ضرورت، جب پیسے کی ضرورت پڑے تو انہی مال زکوٰۃ میں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں انہی میں سے ان کو ادا کیا جائے گا، جو لوگ نو مسلم ہوتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم. اس کے بعد ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے میں. چونکہ موجودہ دور میں آج کے زمانے میں غلام کا دور ہے نہیں، غلامی کا دور کہیں ہے نہیں. پہلے ہوا کرتا تھا، اس وقت غلامی کا دور تھا، تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ وہی مال زکوٰۃ میں سے. جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تھا انہی پیسوں میں سے غلام کو آزاد کیا جاتا تھا. لیکن البتہ موجودہ دور میں اگر اس کی بدیل جو پیش کی گئی ہے، اس کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو نوجوان سماج کے، معاشرے کے جو نوجوان اگر جو جیل میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کو ناحق جھوٹ موٹ میں، جن کو جیل میں اگر کیس میں پھنسایا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اوپر پریوار کی، فیملی کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ جیل میں ان کی زندگی اگر کٹ رہی ہے، تو ان کو جیل سے رہائی دلانے کے لیے ہم اسی زکوٰۃ کے مال میں سے پیسے خرچ کر کے ہم ان کو جیل سے رہا کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں یہ صورتحال ہے. چونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو اس زمانے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جن کو ناحق بغیر کسی صورت کے جیل میں ڈالا گیا ہے، کیس میں پھنسایا گیا ہے، ان کو اگر ہم چھڑانا چاہتے ہیں جیل سے، تو یہی مال زکوٰۃ میں سے پیسے ادا کر کے ہم ان کو جیل سے رہائی دلا سکتے ہیں. وفی الرقاب والغارمین. اس کے بعد ہے قرض دار، جن کے اوپر قرض ہے، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے. اچھا ہاں، قرض داروں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو قرض ہے، لیکن ان کو قرض چکانے کے ان کے پاس آمدنی ہے، ان کے پاس پیسے ہے. ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جن کے اوپر بہت سارا قرض ہے، اور ان کو قرضہ چکانے کے لیے ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا قرضہ ہم کہاں سے ہٹائیں گے؟ یہی زکوٰۃ کے مال میں سے. یہی زکوٰۃ کے مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا جو کرتے ہیں، جو قرض دار ہوتے ہیں، ہم ان کے قرضے ادا کر دیں گے جن کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے. والغارمین. وفی سبیل اللہ. اس کے بعد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی مال زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. وابن السبیل. آخر میں 8واں کون ہے؟ وابن السبیل. مسافر. کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، گرچہ کہ وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی مالدار آدمی ہے، لیکن اچانک ان کے پاس پیسے ختم ہو چکا. مسافر آدمی ہے، کہیں جا رہا تھا، چور نے ان کے سارے پیسے لوٹ لیے، ان کے پیسے سارے چوری ہو گئی، یا ہو سکتا ہے ان کے سارے پیسے کہیں گر گئے ہوں گے، گم ہو چکے ہوں گے. وہ اپنی جگہ پہ بڑا مالدار آدمی ہے، لیکن وہ مسافر ہے، ان کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسے کی، تو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟
مال زکوٰۃ کے مال میں سے ہم ان کو ادا کریں گے۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے ہم ان کی مدد کریں گے۔ وابن السبیل، مسافر، یہی 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے کہیں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انہی سارے 8 میں سے کسی ایک کو دے دیجئے، یا اگر آپ چاہیں تو سارے جو 8 مستحقین زکوٰۃ جن کا 8 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ 8 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے، ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔